لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة مسودة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ المؤمن یعنی سورۃ الغافر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 66 سے۔ ارشاد ہوا، قل انی نہیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکیں، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو جھکا دوں تمام جہان والوں کے رب اللہ کے سامنے۔ یہ ہے دعوت توحید، شرک کی نفی ہو رہی، جھوٹے معبودوں کا رد ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کی فرما برداری کی دعوت دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے یعنی قطرے سے پیدا کیا، پھر علقہ یعنی لٹکتی شے کی صورت میں تمہیں بنایا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچے کی حالت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، پھر تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو۔ یہ وہ نیچرل لائف سائیکل ہے، بچہ پھر جوان پھر بڑھاپا، درجہ بدرجہ دیکھو اللہ ایک قطرے سے تمہیں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ مانو اللہ کو۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے وفات دے دیا جاتا ہے یعنی بڑھاپے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم سب لوگ وقت مقررہ پر پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کہاں پہنچنا ہے؟ آخرت میں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر وہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی اللہ کا معاملہ، اس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اَنَّا يُصْرَفُونَ، کہاں وہ بھٹکے جا رہے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے جس کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا یعنی نشانی اور معجزات، ان کو جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اب بڑے سخت الفاظ عذاب کے بیان پر۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، پس سلاسل اور زنجیریں ہوں گی جن سے ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ
کے سوا شریک کرتے تھے، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، بچا سکتے ہیں آج تمہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے تو ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ فرما دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے ہے کہ تم اترایا کرتے تھے، تمہیں اپنی دنیا کی دولت پر بڑا ناز، دنیا کے مزوں میں بڑے مگن، دنیا کی شان و شوکت پر تم بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج دیکھو تمہارے شرک کا نتیجہ جہنم کی آگ کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ وہاں پر رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم میں۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا۔ کبھی ہم دیکھنا چاہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے احادیث میں کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد پہلے ہمیں سلام کرے کیونکہ ہم تو باپ ہیں، ہم تو بڑے ہیں، یہی تو تکبر ہے۔ یہ میرا چپڑاسی ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ مجھے سلام کرے، میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، مالدار ہوں، یہ تکبر ہی تو ہے۔ تو پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے تکبر سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے پہلے ہمیں جھک جھک کر سلام کریں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تکبر موجود ہے۔ اللہ تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسلم شریف کی روایت، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان ساری مشکلات میں بار بار قرآن کی رہنمائی، صبر کیجئے، برداشت کیجئے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اور ہر دور میں اہل ایمان کو صبر کی تلقین اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذریعے سے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس آداب کا کچھ حصہ اگر دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تب بھی ان لوگوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ چاہے تو آج ان لوگوں پر عذاب آئے اور اے نبی آپ مشاہدہ کر لیں ان کی بربادی کا، اور اگر آپ چلے بھی جائیں دنیا سے تو یہ سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، اللہ ان کا حساب لے لے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں جن کی حالات ہم نے آپ پر بیان فرمائے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں فرمائے۔ 26 انبیاء اور رسول کے نام قرآن میں آتے ہیں اور کچھ کے حالات کا ذکر آتا ہے، مگر تعداد تو ان کی ہزاروں میں ہے۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم سب پر ایمان رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل وہ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا بیان تاکہ ہم غور و فکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، تاکہ تم ان پر سواری اختیار کرو اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے گوشت کو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، دودھ بھی استعمال کرتے ہو اور چیزیں بھی۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں بہت سی جگہ جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے، اور جدید دور کی سواریاں بھی ہمیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی آیات یعنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ کے کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ اللہ ہمیں اعتراف کرنے اور اللہ اپنا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا
کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پس یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ لوگ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، بڑی شان و شوکت اور ترقی اور مال و اسباب ان کے پاس تھا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے وہ ان سے کچھ کام نہ آیا. جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آیا تو کوئی شے ان کو بچا نہ سکی. ناظرین کرام، گفتگو انشاءاللہ مزید جاری رہے گی، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ كلام الله، اقرأ كلام الله داوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم سورۃ المؤمن کی اب آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے اب مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ المؤمن آیت نمبر 83 سے ارشاد ہوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ترقی تھی، ٹیکنالوجی تھی، وسائل تھے، طاقت تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو بچ نہ سکے. اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. ہاں، دنیاوی علوم خوب تھے ان کے پاس، مگر علم ہدایت کو انہوں نے رد کیا، ٹھکرایا، تو اس عذاب میں مبتلا کیے گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فلما رأوا بأسنا، بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے. وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم شرک کرتے تھے. اب ماننے کا کیا فائدہ جب عذاب آ گیا، اب تو مہلت ختم. ارشاد ہوا، فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. اس وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، مگر یہ قابل قبول نہیں. سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا دستور، اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے پہلے بندوں میں بھی گزرا. وخسر ہنالک الکافرون، اور اسی وقت کافر خسارے میں پڑے رہ گئے. اللہ آج جب کہ مہلت ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، حق کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور برے انجام اور حسرت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ناظرین کرام، سورۃ المؤمن کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورت کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. ہم نے پہلے سورہ زمر کا مطالعہ کیا، توحید کا عملی تقاضا آیا، اللہ کی عبادت کرو اپنی بندگی کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے. ہم نے سورۃ المؤمن کا مطالعہ کیا، بار بار ذکر آیا اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے دعا کرو، یہ بھی توحید کا عملی تقاضا. اب ایک فرد سے آگے بڑھ کر، اطاعت اور دعا سے آگے بڑھ کر، توحید کا اگلا عملی تقاضا اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو. اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے روکنا، اللہ کی طرف بلانا بھی ضروری ہے. یہ بیان آگے چل کر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں انشاءاللہ آئے گا. مزید برآں اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور آخرت کا بیان بھی. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قریش کی طرف سے پیشکشیں کرنے کے لیے کہ آپ بادشاہ بننا چاہیں تو بادشاہ بنا دیں، دولت چاہیے تو دولت دے دیں، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی بات سنی اور پھر یہ آیات سنائی اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا. آئیے سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اصل معنی اللہ کے علم میں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل بیان کی گئی. قرآن عربیہ، عربی قرآن بنا کر عطا کیا گیا. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قرآن کا اصل مزہ تو عربی زبان میں ہے.
اللہ کا کلام جب اس کے اپنے الفاظ میں سمجھ میں آئے تو کیا ہی بات ہو، تاہم ترجمہ تشریح آغاز ہے۔ اللہ اپنے کلام کی زبان میں ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے یہ قرآن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس انہوں نے اعراض کیا، رد کر دیا اس قرآن کی دعوت کو، ان میں سے اکثر سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں۔ دنیا کی باتیں خوب سنتے ہیں، حق کی بات سننے کے لیے ان کے کان آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ جس بات کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردے میں۔ ہٹ دھرمی جب ہو تو پھر یہی الفاظ زبان پر آتے ہیں، ہم کوئی نہیں سمجھیں گے تمہاری بات کو، ہمارے دل پردے میں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم سن بھی نہیں سکتے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو حجاب و پردہ ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم نے جو کام کرنا کر لو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جو کافروں نے اور مشرکوں نے ہٹ دھرمی پر مبنی جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رد کیا جانتے بوجھتے قرآن کو۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، بے شک مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بس بے شک تمہارا معبود واحد ہے یعنی اللہ، فاستقیموا الیہ، بس تم اس اللہ کے لیے سیدھے رہو، مراد اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لو، واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور تباہی ہے، بربادی ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک مراد تو ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیتے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں بات آتی ہے۔ تو ایک معنی ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ تزکیہ نہیں کرتے تھے، جیسے سورۃ المؤمنون کی شروع میں آیا تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں، یہ اپنے باطل عقائد کو پاک نہیں کر رہے، اپنے اعمال کو پاک نہیں کر رہے، تزکیہ نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ آخرت کا خوف دل میں نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو تو انسان حق سے پھر دور ہی ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب زمین و آسمان کی پیدائش کا بیان، عام طور پر 6 ایام یا دنوں کا ذکر آتا ہے، ان دنوں کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، وہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں۔ ہاں، اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12، یہ واحد مقام ہے جہاں 6 دنوں کی کچھ تقسیم اور تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی سے فرمائیے کیا تم لوگ اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب، جس سے زمین کو پیدا کیا اور کسی نے زمین کی تخلیق کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس اللہ نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، مراد اس کو بیلنس کر دیا، جما کر پہاڑوں کو۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں 4 دنوں میں اس کی خوراک مقرر کر دی، مراد ہے کہ زمین پر انتظام پہلے کیا انسان کی زندگی کے بسر کرنے کے لیے، اور خوب سجا دیا اللہ نے خوراکوں سے اور وسائل سے زمین کو، تاکہ زمین پر انسانوں کی زندگی برقرار رہ سکے۔ سواء للسائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں طور پر، یعنی ساری زمین اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے وسائل بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ 6 دن کا ذکر ہو گیا، 2 دن میں زمین کی تخلیق، اور مزید 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں خوراکیں مقرر کر دی۔ اب 2 اور دنوں کا بیان آ رہا ہے، مگر وہ 6 کے بعد 8 نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جب 6 دنوں میں 2 دن میں زمین کی تخلیق اور 4 دن میں اس کی خوراکوں کو مقرر کیا جانا، جب یہ عمل چل رہا تھا تو ساتھ ساتھ 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق کا معاملہ بھی ہوا، سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ یہ تخلیق کا عمل ہوا زمین اور آسمان کا۔
ثم استوى الى السماء، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، جبکہ وہ دھوئیں کی حالت میں تھا۔ یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، یعنی اس طرح ان کروں کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات گیسز کی شکل میں تھی، یعنی دھوئیں کی شکل میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب 1400 برس پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ غور و فکر کرو کائنات پر، اللہ کو پہچانو اور اس کو مانو اور اس کی اطاعت اختیار کرو۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی خوشی یا ناخوشی سے، ہر حال میں ماننا تو ہے اللہ کا حکم۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اللہ کا کلام زمین و آسمان سے کیسے ہوا، انہوں نے جواب کیسے دیا، اللہ ہی کو معلوم، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ قرآن نے بیان فرمایا فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پس انہیں بنا دیا 7 آسمان 2 دنوں میں اللہ نے۔ فاوحا فی کل سماء امرہا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کلام کی وحی فرما دی، ہر ایک کا کام مقرر فرما دیا۔ 7 آسمانوں کی اصل حقیقت واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو، پہلے آسمان کو اللہ نے فرمایا ہم نے ستاروں سے زینت دے دی، وحفظا، اور حفاظت کا باعث بھی بنایا، یعنی شیاطین اور جنات کچھ اوپر سے خبریں اچکنے کی کوشش کرتے تو انہیں یہ ستارے مارے جاتے، شہاب ثاقب مارے جاتے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ اس اللہ کا جو غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کریں، یہ ساری قدرتوں کے بیان کے بعد ان کو دھمکی دی جا رہی، اور وہ عتبہ بن ربیعہ جو آیا تھا، یہ اگلی آیات سن کر اسے روک دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ ارشاد ہوا، اللہ نے ڈرایا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو نبی آپ فرما دیجئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک زوردار آواز، یعنی چنگھاڑ سے، جیسے کہ چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا عاد اور سمود کی قوموں پر۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ہر طرح رسولوں نے ان کو سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ قالوا، انہوں نے کہا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ یہ مطالبات انہوں نے کیے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کی انکار کی روش کا ذکر آیا، اور یہ بیان کر کے اللہ مشرکین مکہ کو دھمکی دے رہے ہیں اور ان کو انجام سے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم اڑے رہے تو پشتوں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى